مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی چیزیں، دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب، دنیا میں جن کو بظاہر ہم طاقت کے اسباب سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کی نفی کا بیان فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کے علاوہ سب مخلوقات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، ساری مخلوق عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے، ساری مخلوقات اس سے لینے والی ہے۔ وہ طاقت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ خبیر ہے، اور باقی ساری مخلوق اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی کا عہدہ، کسی کی حکومت، کسی کی طاقت، کسی کی فوج، کسی کے ورکر، کسی کے ووٹر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اعلان کر دیا ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے۔ سارا مکہ کفر ایک طرف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یتیمی کی حالت میں پلے ہیں، وہ ایک علم لے کے کھڑے ہو گئے ایک طرف۔ خاندان بھی سارا مخالف، صرف ایک حضور کے چچا ابو طالب جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کی حمایت میں کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد۔ مسلمان تو وہ نہیں ہوئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب مکے کے کافروں نے ان کو مجبور کر دیا کہ اپنے بھتیجے سے کہو اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اب ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے کو جو باپ کی جگہ پر تھا اور مکے کے سرداروں میں سے تھا، ان کو فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ تم سورج لا کے رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ پہ تم چاند لا کے رکھ دو، یعنی ایک ناممکن ہے، لیکن اتنا آفر بھی اگر تم کر لو تو پھر بھی میں قرآن مجید اور توحید سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ جو 10 سال دوسرے کی بکریاں چراتا رہا، اس کے پاس اپنے حق مار دینے کے پیسے نہیں تھے، یہی حق مار مقرر ہوا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی سے نکاح، حق مار کیا دے گا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو گھر سے ایسے آیا ہوں، 3 کپڑے ہیں۔ تو فرمایا پھر میری بکریاں چرانی پڑیں گی۔ 10 سال بکریاں چرائی ہیں، شادی کا حق مار دیا ہے۔ اب اس بندے کے پاس کیا ہے؟ اور ادھر وقت کا فرعون ہے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا ہے، حکومت، فوج، طاقت، پیسہ سب کچھ اس کے پاس ہے، میخوں والا کہ جو اس کی نہیں مانتا بندے کو لمبا کر کے جسم کے اندر میخیں گاڑ دیتا ہے، جیسے لکڑی میں میخیں گاڑ دی جاتی ہیں۔ اپنے گھر کی نوکرانی نے اس کی نہیں مانی تو زندہ کا چمڑا اکھیڑ دیا، لوہے کی کنگھیوں سے زندہ انسان کا چمڑا ایسے اکھیڑ دیا جیسے بکری کا چمڑا نکالا جاتا ہے، زندہ انسان کا۔ اتنا بڑا ظالم، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے ڈائریکٹ جا اس کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، اس سرکش کے پاس براہ راست جاؤ، سیدھے جاؤ۔ بس اتنی بات ہے، اللہ کا ذکر بند نہیں، ولا تنیا، اللہ کے ذکر میں رہنا ہے، خدا کی طاقت کو ساتھ لینا ہے۔ پھر دیکھ فرعون کی حکومت، فرعون کی طاقت تیرے مقابلے میں پاش پاش کیسے ہوتی ہے، اور ہوئی ہے، دنیا نے دیکھا ہے، آج وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ساری کی ساری طاقت قوت اللہ کی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات پکی ٹھکی ہے اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مخلوق کا خوف یہ شرک ہے۔ مخلوق کا ڈر اگر میرے اندر ہے، میں نے ایک دن یہاں بیان کیا تھا اسی موضوع پر
کہ اگر مخلوق کا ڈر میرے اندر اتنا آ جائے کہ اس کی وجہ سے میں کسی حکم شرعی میں نرمی کرنے لگ جاؤں کہ اس میں ترمیم ہو جائے، کمپرومائز ہو، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، مخلوق کے ڈر کی وجہ، ایک ہے دینی حکمت مصلحت، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ شرک ہے۔ ڈر صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ طاقت اور قوت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دیکھیں انسان دو قسم کے ہیں، معاشرے میں جو لوگ ہیں نا یہ دو قسم کے ہیں، اس پر غور کریں۔ ایک وہ ہیں جو طلب والے ہیں، ان کے اندر دین کی طلب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، وہ کبھی بیچارے جمعے میں آتے ہیں جلدی کہ مولوی صاحب کوئی دین کی بات کرے گا، کبھی مسجد میں آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کبھی کسی مدرسے میں جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کبھی کسی اللہ والے کے پاس خانقاہ میں جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کبھی مرکز تبلیغ میں جائیں گے دین سیکھنے کے لیے۔ وہ علماء کو تلاش کرتے ہیں، وہ پیاسے ہیں، وہ خود چل کے کنویں کے پاس آتے ہیں، خود چل کے چشمے کے پاس آتے ہیں، ان کے اندر طلب ہے۔ اب ان کی طلب پوری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ جو طلب لے کے آیا اس کی طلب پوری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہے بے طلبوں کا، جو بیچارے دنیا کی دل دل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو ابھی تک دین کی طلب ہی نہیں ہوئی، حالانکہ مسلمان تو وہ بھی ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، وہ جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن بیچارے اتنے دین سے دور ہو گئے، ماحول نے، سوسائٹی نے، نفس و شیطان نے اتنا دور کر دیا ہے کہ ان بیچاروں کے اندر دین کی طلب ہی نہیں ہے۔ کتنے ہیں کلمے کے لفظ ٹھیک نہیں ہیں لیکن ان کو یہ طلب نہیں ہے کہ ہم اپنے لفظ ٹھیک کرا لیں، نماز کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ طلب نہیں ہے بیچاروں کے پاس کہ ہم کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور جا کر کے اپنے الفاظ ٹھیک کروائیں۔ اتنی ان بیچاروں کے اندر طلب نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ کے نافرمان ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود رشوت ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بیچارے مسلمان، مرنا تو انہوں نے بھی ہے، قبر میں تو انہوں نے بھی جانا ہے۔ اب ان بے طلبوں کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ جیسے طلب والوں کی طلب کو پورا کرنا میرے اوپر فرض ہے، ایسے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا یہ بھی میرے اوپر فرض ہے۔ ورنہ پھر وہ مشہور واقعہ، مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے عذاب کے، فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں اس پر عذاب، فرشتوں نے رپورٹ دی۔ اللہ تو جانتا تھا، یا اللہ وہاں تو ایک ایسا نیک آدمی ہے جو ایک لحظہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، بڑا نیک آدمی ہے، آپ نے کہا اس آبادی پہ عذاب، ان سب کو تہس نہس کر دو، وہاں تو ایسا تیرا نیک بندہ بھی موجود ہے جو ایک لحظہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسی کو عذاب دینا ہے، شروع ہی وہاں سے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی تو فکر ہے لیکن اس کو دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ اس کو اپنی فکر تو ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ ان بے طلبے، یہ جو چاروں طرف اس کے بیچارے یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کو تو اس نے کہا ہی نہیں ہے، ان کی فکر تو کی ہی نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے عذاب اسی کو دو، شروع ہی عذاب کو یہاں سے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہر مرد اور عورت پر دین سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ، ہر مسلمان مرد پر بھی ہر مسلمان عورت پر بھی دین سیکھنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ صرف روٹی کھانا فرض ہے، صرف کپڑے پہننا فرض ہے، صرف چھت کے نیچے رہنا فرض ہے، دین سیکھنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دوسروں کو قرآن سکھانے والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس لیے دین کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس محلے میں اگر پانی بند کر دیا جائے
تو بتائیے اس کو کوئی بندہ اچھا سمجھے گا کہ پانی کے بغیر تو سارے مر جائیں گے؟ تو جیسے جسم ہمارا پانی کے بغیر مر جائے گا تو روح ہمارا قرآن کے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ جسم کی غذا اگر پانی ہے، اس کی زندگی پانی ہے، تو روح کی زندگی، ایمان کی زندگی قرآن ہے۔ اس کے بغیر ہم کہاں رہ سکتے ہیں؟ اور مسلمان بیچارہ اس وقت ماحول، معاشرہ، سوسائٹی کی وجہ سے اتنا دور جا چکا ہے کہ اس کو تو اذان پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جی میں ابھی تو سویا تھا، ابھی نیند آنے لگی تھی، ابھی میں تھکا ہوا تھا۔ کتنے مسلمان ہیں بیچارے جن کے اندر دین کی طلب، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور وہ بیچارے اذان کو بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا پھر ان کی وجہ سے ہم اذانیں بند کر دیں گے کہ بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان بیچاروں کی نیند خراب ہوتی ہے؟ تو ہم اذانیں تو بند نہیں کریں گے، شعار اسلام ہے، میں نے اگلے دن بیان کیا تھا اس پر، یہ تو شعار اسلام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم سوچیں سمجھیں، باقی اللہ نے دین کا کام لینا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ ایک خانیوال کے علاقے میں ایک گاؤں میں ایک جلسہ رکھا ہمارے ایک ساتھی نے، ایک عالم دین، میں نام نہیں لیتا، ایک عالم دین کو بلایا۔ اب پتہ چلا کہ فلاں عالم دین یہاں اس گاؤں میں آ رہا ہے، تو گاؤں کے اندر جو لوگ تھے ان کو پتہ تھا وہ عالم آیا، اس نے تو فلاں فلاں بات کرنی ہے اور ہمارے ان نے وہ جو کمزوریاں ہیں وہ بتانی ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے چلے گئے اس بندے کے پاس جس نے جلسہ رکھا تھا کہ مہربانی کر یہ جلسہ منسوخ کر دے، ختم کر دے، اس مولوی صاحب کو نہ بلا۔ اور بیچارہ مجبور ہو گیا، لیکن مولوی صاحب کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ سے ٹائم لیا تھا تو اب تو نہ آ۔ اب مولوی صاحب تاریخ پر پہنچ گیا، جب پہنچ گیا تو اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ بس ایسے ایسے مسئلہ ہے، جلسہ نہیں کرن دے بھائی، یہ آپ کرایہ لیں، میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ مہربانی بس آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس ہماری مجبوری ہے، معذرت ہے فلاں۔ مولوی صاحب بڑا تکڑا آدمی تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا بھئی یہاں کوئی قریب جو تمہارا کوئی اس گاؤں کا بڑا چھوٹا کوئی بتایا، انہوں نے وہ فلاں جگہ پر ہے، لیکن بندہ بڑا کھڑ پیچ ہے، وہ تو ڈاکو ہے، چور ہے، اس کا ڈیرا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو بلوا لیا۔ بھی تیرے گاؤں میں آیا تھا سنانا قرآن تھا، میں تیرے گاؤں میں آیا تھا، میرا مقصد قرآن سنانا تھا، لیکن اس بیچارے نے مجبوری ظاہر کی۔ بس اللہ جب دین کا کام لیتا ہے، اس نے کہا مولوی صاحب آؤ میرے ڈیرے پر، اسی وقت اعلان کر دیا، مجمع ہو گیا، اور اس سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے ایسی جب صورتحال بنے کہ بھی آخر وہ کون سی بلا مولوی صاحب ہے جس سے سارے ڈر رہے تھے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ مجمع ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ٹھوک کے تقریر کی، اور وہ ڈاکو مولوی صاحب کا ایسا پکا عقیدت مند اور مرید بنا کہ وہی دین کا چوکیدار بن گیا۔ جو پہلے بگڑا ہوا تھا وہی سب سے پہلے پھر اس گاؤں کے اندر ہمیشہ جلسہ ہو رہا ہے، اور اسی مولوی صاحب کا ہو رہا ہے، اور اسی ڈیرے پر ہو رہا ہے، اور جس مسجد میں چاہے ہو رہا ہے، اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ تو جب اللہ دین کا کام لیتا ہے، نہ وہ ہمارا محتاج ہے، نہ ہماری آنکھوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے ہاتھوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے مال کا محتاج ہے، نہ ہمارے وجود کا۔ میں نہیں رہوں گا، دین پھر بھی رہے گا۔ اور جو کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں نہ یہ کام کروں تو نہیں ہوگا، یہ اس کی بھول ہے، وہ نہیں ہوگا، یہ دین کا کام ہوگا۔ کوئی سردار ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، وہ نہیں ہوگا، اور یہ قرآن ہوگا۔ پہلے بھی تو بڑے چھوٹے ہمارے کتنے آئے اور گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھیں، اور دین کے کام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں۔ یہی تو مصرف ہے، یہی تو خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ جہاں لگا دیا، رب کعبہ کی قسم اللہ بڑا انعام دے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ جہاں بھی اپنا سب کچھ لگائیں گے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ قرآن پہ لگائیں گے، آپ رب سے لینے والے کھڑے ہوں گے، ورنہ دینے والے بن کے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور اس کی وجہ سے آپ قیامت کے دن لینے والے بن کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔